آپ چلی گئی ہے سابق وزیر اعظم کی، اور یہاں پہ چیف جسٹس بیٹھ کے ادھر کنسرن کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں. مجھے 2017 میں قیادی ملا تھا، سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک کی آنکھ چلی گئی، دوسرا اس کی اہلیہ جیل میں، اس کی بھی آنکھ خراب ہو گئی. سپریم کورٹ میں بھی جو آج ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بشرم کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ مقدمات کے فیصلے کیے جائیں. سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی نے آئینہ دکھا دیا ہے سپریم کورٹ کو بھی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی، اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی جو خاتون ہے، معلوم نہیں کون سی پرچی پہ لوگ آ جاتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ. مجھے یہ بتائے نا کہ ان سے کوئی پوچھے یہاں پہ آ کے تقریر کر رہی ہیں، کیوں نہیں وہ بتا رہی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے جیل کے اندر جو اس وقت ہجوم بنا ہوا ہے، اور انہوں نے خود اعداد و شمار بھی دیے. انہیں اب سہیل آفریدی صاحب کی تقریباً 10-12 منٹ کی اسپیچ ختم ہوئی. جو شرکاء میں نے آپ کو پہلے بتایا جس پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی پورے پاکستان کے شامل تھے، وکلاء تھے، اور عدالتی عملہ تھا، اور پولیس کے جیل ریفارمز کے سب کے لوگ تھے، ان سب نے اتنی دیر کلیپنگ کی، تالیاں بجائیں، اتنی تالیاں بجائیں جب انہوں نے یہ کہا کہ ڈیالہ جیل سے ریفارمز کا آغاز کیا جب وہ کہہ کے ہٹے ہیں. وہ جا کے سہیل آفریدی صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے تالیاں بجتی رہیں. وہ اسٹیج پہ تھا، تالیاں شروع ہوئیں. وہ سیٹ پہ بیٹھ کے جو ہوسٹ تھیں جو میڈیٹ کر رہی تھی سارے پروگرام کو، وہ آگے کھڑی انتظار کرتی تھی کہ تالیاں ختم ہوتا میں مریم نواز صاحب کو دعوت دوں، لیکن شی ہیڈ ٹو ویٹ فار اے کپل آف منٹس. ایک ہوتا نا یوں ہلکی سی، باقاعدہ موٹی بلند آواز میں تالیاں بجتی نہیں، اور سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے رہے اور کہتے رہے کہ یار بندہ ٹھیک بات کرے. بہرحال کسی کے لیے تالیاں تھیں اور کسی کے لیے یہ گالیاں تھیں. اور اگر کوئی سمجھے اس بات کو